جب کوئی شخص کسی مقصد اور کسی غرض سے اپنا مرکز چھوڑ کر، اپنا گھر چھوڑ کر دوسرے مقام پر جاتا ہے تو مقصد پورا ہو جانے اور مطلب حل ہو جانے کے بعد وہ اپنے مرکز اصلی کی طرف واپس ہو جاتا ہے۔ ہمارے اور آپ کے پیارے نبی جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کا مقصد تھا دین اسلام کے احکام خدا کے بندوں تک پہنچانا اور ان کو توحید پرست بنا کر ان کے نفوس کا مکمل تزکیہ فرمانا۔ جب آپ کا مقصد پورا ہو گیا اور خدا عز و جل نے آیت کریمہ الیوم اکملت لکم دینکم نازل فرما کر آپ کے دین کے کامل ہونے کی خوشخبری سنائی اور اپنی نعمتیں آپ پر پوری فرما دی، تو آپ کو اپنے مرکز اصلی مقام قدس کی طرف جانے کا وقت قریب آ گیا، جس کا علم آپ کو بہت پہلے سے تھا۔ اسی لیے حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے لوگوں سے فرمایا، شاید اس کے بعد میں تمہارے ساتھ حج نہ کر سکوں۔ اللہ اکبر۔ مشکوٰۃ شریف میں ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جب سورہ اذا جاء نصر اللہ نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لخت جگر نور نظر صاحبزادی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہما کو بلایا اور ان سے فرمایا، نُعِیْتَ إِلَیَّ نَفْسِی، یعنی مجھ کو میرے سفر آخرت کی خبر دی گئی ہے۔ یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما رونے لگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا تبکی فإنک اول اہلی لاحق بی، یعنی اے فاطمہ رو نہیں، میرے اہل بیت میں تم ہی سب سے پہلے مجھ سے ملاقات کرو گی۔ یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ہنسنے لگیں۔ یہ دیکھ کر ازواج مطہرات میں سے بعض بیویوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے دریافت کیا کہ پہلے ہم نے آپ کو روتے دیکھا اور پھر ہنستے دیکھا، اس کا مطلب کیا ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ حضور نے مجھ کو بتایا کہ آپ کو آپ کے سفر آخرت کی خبر دی گئی ہے۔ یہ سن کر میں رونے لگی۔ آپ نے فرمایا، رو نہیں، میرے اہل بیت میں سب سے پہلے تو ہی مجھ سے ملے گی۔ یہ سن کر میں ہنسنے لگی۔ دارمی شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اس علالت میں کہ جس میں آپ نے وصال فرمایا گھر سے باہر تشریف لائے، اس حال میں کہ اپنے سر پر کپڑا باندھے ہوئے تھے۔ ہم لوگ اس وقت مسجد میں تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں داخل ہو کر منبر کی طرف تشریف لے گئے اور اس پر رونق افروز ہوئے۔ پھر آپ نے ایک خطبہ دیا اور فرمایا، والذی نفسی بیدہ انی لا نظر الی الحوض من مقامی ھذا، یعنی قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ میں اس منبر پر بیٹھے ہوئے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ پھر فرمایا، خدا کا ایک بندہ ہے جس کے سامنے دنیا اور دنیا کی زینت پیش کی گئی مگر اس نے آخرت کو اختیار کر لیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ حضور کے اس ارشاد کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ اور کوئی نہیں سمجھ سکا۔ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور وہ رو پڑے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم اپنی ماں باپ کے ساتھ آپ پر قربان ہو جائیں۔ صحابہ کرام حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی اس بات کو سن کر بہت متعجب ہوئے کہ وہ ایسا کیوں فرما رہے ہیں، یہاں تک کہ بعض لوگوں نے کہا، اس بوڑھے کو دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک بندہ کا حال بیان فرما رہے ہیں کہ جس کو خدا عز و جل نے دنیا کی تر و تازگی اور آخرت کے درمیان اختیار دیا ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اور ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں۔ لیکن رازدار نبوت فوراً سمجھ گیا تھا کہ وہ بندہ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ بخاری اور مسلم میں ہے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہدائے احد پر 8 برس کے بعد نماز جنازہ پڑھی۔ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مرقات میں تحریر فرماتے ہیں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا شہدائے احد کی خصوصیات میں سے ہے کہ آپ نے 8 برس کے بعد ان پر نماز جنازہ پڑھی۔ گویا آپ زندوں اور مردوں کو رخصت فرما رہے ہیں
شہدائے احد کو اپنی زیارت سے مشرف فرمانے کے بعد لوٹے تو منبر پر رونق افروز ہوئے اور فرمایا، میں تم سے پہلے جا رہا ہوں، میں تم لوگوں کو دعوت اسلام کے قبول کرنے اور اطاعت و فرما برداری کے بجا لانے پر گواہ ہوں، اور تم سے ہماری ملاقات کا مقام حوض کوثر ہے، اور میں اس جگہ سے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ اور فرمایا، انی قد اوتیت مفاتیح خزائن الارض، یعنی بے شک مجھ کو زمین کے خزانوں کی کنجیاں دی گئیں۔ الحمدللہ، دیکھیں ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے موت سے پہلے اپنے موت کی بشارت دے رہے ہیں، اور کچھ کم فہم کو سمجھ ہی نہیں آتا اور کہتے ہیں کہ حضور کو علم غیب نہیں۔ ارے میں تو کہتا ہوں کہ حضور کو جتنا علم اللہ کو تھا اتنا ہی علم حضور کو بھی ہے، لیکن اللہ کو جو علم تھا وہ ذاتی علم تھا، اور حضور کو جو علم ہے وہ عطائی علم ہے، بس یہی فرق ہے۔ ایسے ہی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی نیک خواہشات کا اظہار کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، لائک کریں۔